یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اصلی عیسیٰ ابن مریم کا، مثلا ہماری بات کر رہا ہوں، یہ لوگ تو اللہ کے بچے کا ویٹ نہیں کر رہے. اور اگر ایک بندے نے عیسیٰ ابن مریم بن کے آنا ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو کنونس کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں اگر جھوٹا بندہ ہوں، انکار کرنا پڑے گا. کیا کرنا؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات کا انکار کرنا پڑے جی سب سے پہلے انکار کرنا پڑے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس طرح کا کام، یہ الزام لگانا بند کرو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جیسے ہی وہ بولے گا 3 ارب کی فوج ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. سمجھتے ہیں؟ یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. تو اگر اس کو بڑی آرمی چاہیے تو سب سے پہلے اس نے اس کلیم کے اندر آنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. عیسیٰ ابن مریم بن کے آئے گا، یہ کلیم کرے گا، تو عیسائی اس کے سائڈ پہ آ جائیں گے، کیونکہ کام تو وہ پوری طریقے سے سمجھتا ہے کہ کیا کیا کارنامے کرنے پڑیں گے کہ کون سی قوم میرے تابع آئے گی. اب مسلمان بھی اس بارے میں پوری طریقے سے اپنا اطمینان رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بندے کو ماننے کے لیے. ہمارا اپنا نبی معجزوں کے بغیر، ہم نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. عیسیٰ ابن مریم بھی آج آ جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ او یا عیسیٰ ابن مریم، ہم تبھی آپ کو مانیں گے عیسیٰ جب کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے تو، یا کسی اندھے کو آنکھیں دیکھ کے دکھائیں گے تو. سمجھ رہے ہیں نا؟ عیسائی لیکن جس سائیکالوجی کے اندر ڈھالے ہیں سینٹ پال کی سائیکالوجی، پولین سائیکالوجی بولتے ہیں، انہوں نے کلیم آف عیسیٰ ابن مریم رکھا ہی ان کے معجزوں کے اوپر ہوا ہے. سو دجال کے پاس تو وہ بھی بڑے کارنامے ہیں، یہ تو خالی چھوٹا کام ہے مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے، یا پھر اندھے کو آنکھیں دے دینا. وہ تو مرے ہوئے بندے تک دنیا میں لانے کا کیپیبل ہے، جو کہ قبروں میں ختم ہو چکے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے قبر سے نکال کے نہیں ہڈیوں کو زندہ کیا، مرے ہوئے انسانوں کو جو دنیا میں بھی مرے ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو دجال کے اوپر پاس تو جنت ہے اور دوزخ ہے، جو بھی جھوٹی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹی جنت اصل میں دوزخ ہے، دوزخ اصل میں جنت ہے، مگر سامنے تو ظاہر جنت اور دوزخ ہے. تو اس کے پاس بارش کروانے کی طاقت ہے، جو بھی اس کے پاس کیپیبلٹی ٹیکنالوجی کی ہے، اس پہ عیسائی سب سے پہلے یرغمال بنائے جا سکتے ہیں. سب سے آسان شکار ہے کون؟ عیسائی. کیوں؟ بس عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ اور پوری طریقے سے کاپی کرنی ہے، اور وہ والے کام کرنے کی جو قوم کارناموں کی محتاج ہو، معجزوں کی محتاج ہو، کرامتوں کی محتاج ہو، ان کو میں نے دکھانے کارنامے، اور انہوں نے تابع ہو جانا. اب عیسائیوں کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کے اوپر ایمان لانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا ہونا ضروری ہے، چاہے جھوٹا نام ہی لگا رہا ہوں. اس کے علاوہ کسی کا ویٹ نہیں کر رہے. وہ ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کا وہ ویٹ کریں کہ یار یہ بندہ مر گیا تھا تو، یا پھر ایک بندے کا درجہ اتنا علم میں ہو گیا تو ہم اس کو عیسیٰ مان لیں. نہیں، ایسا نہیں. علم میں جتنا مرضی ہو جائے، جتنا مرضی تو پوپ ہو، تو عیسیٰ ابن مریم کا غلام ہی رہے گا. تجھے ہم نبی نہیں مانیں گے، تجھے خدا نہیں مانیں گے، تجھے کوئی ایسا رینک نہیں دیں گے جس کے بعد ہم تیری حکم کی تابعداری میں آ جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیوں یہ ساری کی ساری باتیں میں تفصیل سے بتا رہا ہوں. اب جب سورہ کہف بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ والا مسئلہ آئے گا تمہارے سامنے، یہ تو تمہیں آسانی سے بتا دیتے ہیں. قرآن پاک شروع سے بتاتا آ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب مگر نبی علیہ السلام نے کہا میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. یہ مطلب ہم انسانی جسم نہیں مانتے اللہ کے ہستی کے اندر. یہ محاورے میں بتایا گیا کہ جب تمہارے سامنے دجال آئے اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، تب کنونس کرے گا عام بندے کو کہ یہ رب ہی ہے، اللہ ہی زمین پہ آ گیا. مسلمان تو نہیں کہیں گے اللہ کا بیٹا ہے. تو مسلمان جب دجال کی اتباع میں جائیں گے تو مسلمان لٹرلی یہی کہنا پڑے گا کہ رب خود زمین پہ آیا. یہ غور سے سمجھے اس بات کو. مسلمان تو کبھی بھی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو کہ رب نے بیٹا دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 سٹیجز دجال نے گزروانی ہے، ایک عیسائیت کو اپنا بیٹا منوانے کی اور مسلمانوں کو رب منوانے کی. اور نبی اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تو یہ ہتھیار دے دیا کہ سب سے پہلے یاد رکھنا تیرا رب یہ ایک آنکھ والا نہیں ہے. یہ محاورے میں ہے کہ تیرے رب کی 2 آنکھیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ الوہیت منوائے گا اپنے لوگوں سے.